اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، رسول کی نافرمانی کرو گے اور تم دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لا کھڑا کرے گا جو تم سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ آج پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے سائنٹسٹ دھڑا دھڑا اسلام کے اندر چلے آ رہے ہیں۔ کون سی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا لذت دی ہے؟ کون سی لذت دی ہے؟ کون سی لذت دی ہے جو اس زمانے میں تھا؟ لوگ آتے ہی تو پہلے زمانے کے 1450 سال پہلے کی آپ کہانی سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ 1450 سال کی کہانی چھوڑیو، ابھی 10 سال پہلے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ جو مسلمانوں کا سب سے کٹر دشمن امریکہ، جارج ڈبلیو بش، جو سب پوری دنیا کے مسلمانوں کو کٹر دشمن، اور ٹوائلٹ میں اس نے قرآن کو رکھوا کر کے اور تمام لوگوں سے کہا تھا اس پر پیشاب کرو، اس پر پیشاب کرو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاک صاف لوگ چھو سکتے تھے، پاک صاف لوگ۔ آج اس قرآن کو ٹوائلٹ میں، استنجا خانے میں، پیخانے میں پھکوا کر کے اس پر پیشاب کرواتا تھا اور اس پر کھڑے ہو کر کے کیا کیا نہیں کرواتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن معمولی نہیں ہے۔ جس قرآن کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے سراہا ہے، تم کچھ بھی کر ڈالو لیکن قرآن کی عظمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور عظمت قرآن پر میں نے وہ ایک پروگرام دیا تھا نا، ایک سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے پروگرام کیا تھا، تو اس سلسلے میں بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جارج ڈبلیو بش، جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا، اسلام کا، قرآن کا، اللہ کا، رسول کا دشمن، آج اس کو دیکھیے، آج اس کی بیٹی نہایت ہی حسین خوبصورت اور بہت بڑی اسکالر، بہت تعلیم یافتہ، کئی زبان کی ماہر، اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی ماں کے ساتھ وہاں امریکہ کے سب سے بڑے مفتی کے پاس پہنچ کر کے کہتی ہے کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ جو جارج ڈبلیو بش کی بیٹی ہے۔ امام صاحب نے کہا، امریکہ کے جامع مسجد کے امام نے کہا، مفتی نے کہا کہ یہ بتلائیے آپ پر کوئی دباؤ پڑ رہا ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ آپ کو کسی نے دولت کی لالچ دی ہے؟ کہا کہ میرے باپ کے پاس اتنی دولت ہے، میری ماں کے پاس اتنی دولت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی ان کی بلڈنگیں ہیں اور ان کے مکانات ہیں۔ تو بھلا بتلائیے کہ ہمیں کون آفر کرے گا اور کون دعوت دے گا اور کون دولت کی لالچ دے گا؟ کسی کا خوف ہے؟ کہا کہ امریکہ از اے سپر پاور آف ورلڈ، امریکہ تو پوری دنیا میں سپر پاور رکھتا ہے تو ہم کو کون ہرائے گا؟ میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو یہ اسلام قبول کرنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ پاک و صاف ہو کر، دل، تن، من، دھن سب پاک ہو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو۔ آپ کا سب پاک ہے؟ کہا کہ ہاں، ہم نہا دھو کر کے آئے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ اسلام سے اتنا متاثر کیوں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا، دنیا کے تمام مذاہب کی اسٹڈی کی، لیکن اتنا بہترین مذہب ہمیں یہ نظر آیا، اسلام کے اندر جتنی خوبیاں ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں خوبی نہیں۔ اللہ اکبر! یہ خوبی صرف اور صرف اسلام کے اندر، صرف اسلام کے اندر۔ تو کہا یہ ٹھیک ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا کہ پڑھیے، جب پاک صاف ہے، تن من دھن سب کچھ پاک ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کی لالچ ہے اور نہ کسی اور کوئی اور بات ہے، تو پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھتی جا رہی ہے اور دونوں آنکھوں سے جھرجھر آنسو گرتے جا رہے ہیں، آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ پوچھا مفتی اعظم نے، یہ بتائیے کہ یہ آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ جواب دے رہی ہے کہ آنسو اس لیے گر رہے ہیں
کہ لگتا ہے کہ میں خالق کون و بقا کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اور وہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ تم نے جہنم میں جانے سے تمہیں بچا لیا۔ اے اللہ جہنم میں جانے سے تمہیں بچا لیا۔ دوستو آج جو خاندان مسلمان ہے، اللہ والوں لا شریک کی قسم، ہم ہو یا آپ ہو یا کسے باشد، ان کو فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو ان پرانے لوگوں کو، ان نئے لوگوں کو جو جہالت کی دنیا میں ہے، جو عیسائی مذہب کے ماننے والے، یہودی مذہب کے ماننے والے، ناستک مذہب کے ماننے والے، ان تمام لوگوں کو فکر ہے کہ کس طریقے سے ہمیں روشنی مل رہی ہے، اور اسلام اگر کسی کے سینے میں آ گیا تو کتنا بھی وہ چھپائے گا دبائے گا، وہ دبنے والا نہیں۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، اسلام کی فطرت میں، اسلام کی فطرت درخت میں لچکتی ہے، اسلام کی فطرت میں وہ درخت میں لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ تو یہ ساری بات ہے۔ ایک آخر میں ایک بات کہہ دے رہا ہوں، یہ میری عادت ہے مولانا کہ میں کسی کے دل کو توڑتا نہیں، اور اللہ اس کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ کسی کے دل کو مت توڑو، اور ساتھ ہی ساتھ ہے اگر کوئی فرمائش کر رہا ہے تو اس کو رکھ دو۔ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکات وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، توحید یعنی لا الہ الا اللہ، نماز، زکات، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جمعہ کے خطبے میں میرا اس موضوع پر 2-3 جمعہ مسلسل اسے آیت کی روشنی میں گفتگو ہو چکی ہے، اور حج بیت اللہ کے تمام ارکان اور تمام احکامات بیان کی جا چکے ہیں وہاں جامع مسجد میں، آپ کی جامع مسجد میں۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے حج بیت اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جانے کی صلاحیت عطا فرمائے اور جو اس حج کی زیارت کر سکتا ہے، جسمانی طور پر ٹھیک ہے، پیسے کے معاملے میں ٹھیک ہے، اللہ نے زیادہ رات دیا ہے تو وہ ضرور جائے، اور اگر سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں جا رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین کی سخت نافرمانی کر رہا ہے۔ تو حج بیت اللہ کرنے سے اللہ، اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اگر اس نے حج بیت اللہ جانے کے بعد نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، نہ گالی گلوچ بکا، اور نہ کسی سے مار پیٹ کی، اور نہ کسی سے تو میں کی نوبت آئی، تمام ارکان سنت کے مطابق ادا کرتے ہوئے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے